ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایسی پیش رفت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو مودی حکومت کے لیے سخت جھٹکا ثابت ہوئی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے ایسے بیانات دیے ہیں جنہوں نے مودی حکومت کی دفاعی پالیسیوں، خود انحصاری کے دعووں اور آپریشنل صلاحیتوں پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ دوسری طرف چین نے بھی ہندوستان کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی پر کھل کر تنبیہ کر دی ہے۔ ناظرین، جب بھارتی فضائیہ کا سربراہ حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے تو سمجھ لیجئے کہ صورتحال کتنی سنگین اور شرمناک ہے۔ مودی حکومت نے طویل عرصے سے دفاعی خود انحصاری، جدید ہتھیاروں کی تیاری اور فضائی برتری کو بڑے بڑے دعوے کیے۔ انہوں نے عوام کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی فضائیہ ناقابل تسخیر ہے، دشمن کے سامنے کوئی کمزوری نہیں، لیکن اب خود فضائیہ کے سربراہ کے بیانات نے ان تمام دعووں کی کلی کھول دی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے چیف نے دفاعی تیاریوں، ہتھیاروں کی خریداری، خود انحصاری کے عمل اور آپریشنل صلاحیتوں پر سنگین خدشات کا اظہار کیا۔ ان کے بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مودی حکومت کے بڑے بڑے دعوے اور زمینی حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مودی حکومت ایک طرف پاکستان کے خلاف بڑے بڑے دعوے کرتی رہتی ہے، دوسری طرف چین کے سامنے اپنی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب خود بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے بیانات نے ان کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ جب اندرونی طور پر فضائیہ کا سربراہ ہی حکومت پر سوالات اٹھائے تو مودی حکومت کے لیے صورتحال انتہائی مشکل اور شرمناک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی ہندوستان کو واضح اور سخت پیغام دے دیا ہے۔ چینی حکام نے ہندوستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ تنبیہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سرحدی تناؤ پہلے سے ہی موجود ہے اور ہندوستان اپنی دفاعی کمزوریوں کا سامنا کر رہا ہے۔ چین کا یہ پیغام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہندوستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے سامنے بھی دفاعی لحاظ سے کمزور پڑ رہا ہے۔ جب دو محاذوں پر دباؤ بڑھے گا، اندرونی طور پر فضائیہ خود حکومت پر سوالات اٹھائے تو مودی حکومت کی حالت زار کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل نہیں بھی ہے۔ مودی حکومت نے عوام کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی دفاعی تیاریاں مضبوط ہیں، لیکن اب حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مودی حکومت کی دفاعی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ بڑے بڑے دعوے، پروپیگنڈا اور جھوٹے بیانات اب حقیقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ جب خود بھارتی فضائیہ کا سربراہ حکومت کی ناکامیوں کی طرف اشارہ کرے، چین کھل کر تنبیہ کرے تو مودی حکومت کے لیے صورتحال انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہندوستان کی دفاعی تیاریاں دعووں جتنی مضبوط نہیں جتنی دکھائی دیتی ہیں۔ مودی حکومت نے طویل عرصے سے پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب کھل کر حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ بھارتی حکومت کے سربراہ کے بیانات اور چین کی تنبیہ نے مودی حکومت کو سخت خطرے میں اور جھٹکے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے مگر دھوکہ دہی سے نہ جائے۔ مودی حکومت بھی ایک وجہ کرنے لگی ہے۔ ایک طرف شدید دباؤ چین کی طرف سے، دوسری طرف بھارت کے جو فضائیہ کے سربراہ ہے اس کے بیانات، اور تیسری طرف جو کاکروچ پارٹی کے لیڈر ابھیجیت دیپکے کے والد کے خلاف زہری پروپیگنڈا مہم بی جے پی چلا رہی ہے۔ ہندوستان میں مودی حکومت نے ایک بار پھر پرانے طریقے اپناتے ہوئے سستے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ حقوق اور سچائی کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوان سے خوفزدہ ہو کر مودی اینڈ کمپنی نے انتقام کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ نئی دہلی کے جنتر منتر سے شروع ہونے والی تحریک ہر مذہب، ہر ذات اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ اس سے خوفزدہ ہو کر اب اس اتحاد کے خلاف فرقہ واریت کی کلہاڑی چلانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ نفرت کی آگ میں جلتی ہوئی ہندوستانی حکومت نے مسلم طلبہ کو منتخب طور پر نشانہ بنایا ہے۔ احتجاج میں شامل مسلم طلبہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے سوشل میڈیا سیل نے طویل عرصے سے ایسی زہریلی ویڈیوز بنا کر پھیلائی ہیں جن میں مسلمانوں کو ملک کے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ
ہندوستان کے طلبہ نے واقعی ایک بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ جب طلبہ کا یہ سیلاب کسی مذہبی تفریق کے بغیر سڑکوں پر نکل آیا تو بی جے پی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی شدید دباؤ میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دونوں ملک کی فضائیہ کی خبروں کے بارے میں۔ حالیہ دنوں میں بھارتی میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نئی دہلی فرانس کی اگلی نسل کے لڑاکا جہاز پروگرام FCAS میں شامل ہونے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی قیادت میں چلنے والے GCAP پروگرام بھی بھارت کے سامنے ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی فضائیہ چین کے J-35AE اور ترکی کے کان کے درمیان توازن بنائے ہوئے ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو بھارتی فضائیہ IAF اور پاک فضائیہ PAF دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز چاہتی ہیں، ایک قابل رسائی اور عملی اگلی نسل کا لڑاکا جہاز، یعنی صرف اسٹیلتھ خصوصیات والا جہاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو پورے سسٹم آف سسٹمز کا مرکز بن سکے۔ دونوں فضائیہ چاہتی ہیں کہ ان کا اگلا جنریشن فائٹر ایک نیٹ ورک کا مرکز بنے جس کے ارد گرد ڈرونز اور دیگر پلیٹ فارمز مل کر کام کرے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے۔ بھارت روس سے Su-57 اور امریکہ سے جو 35 طیارے ہے وہ لینے پر بھی غور کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ فرانس پہلے ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاعی سپلائر ہے، خاص طور پر رافیل جہازوں کے ذریعے۔ فرانس نے حال ہی میں مزید 114 رافیل جہازوں کی پیشکش بھی کی ہے۔ اگر بھارت FCAS فرانس میں شامل ہو جائے تو اسے کئی فوائد مل سکتے ہیں۔ رافیل ڈیل کے ساتھ اضافی مراعات، یورپی پروگرام میں بڑے پیمانے پر شرکت، بحری ویژن کا مکان اور یورپ کی مالیاتی کمزوروں کے باوجود پروگرام کو زندہ رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ پاک فضائیہ کا معاملہ مختلف ہے۔ دونوں آپشن یعنی کان اور J-35A یہ دونوں آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کا مقصد صرف ایک اسٹیلتھ جہاز حاصل کرنا نہیں بلکہ ایسا پلیٹ فارم حاصل کرنا ہے جو مستقبل میں لوائل ونگ مین ڈرونز اور خصوصی مشن جہازوں اور نیٹ ورک سینٹرز آپریشنز کا مرکز بن سکے۔ دونوں ممالک ایک جیسی صلاحیت چاہتے ہیں لیکن راستے مختلف ہیں، اور دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا اور اچھا جہاز دیا جا سکے۔ بھارت بڑے پیمانے پر یورپی پروگراموں میں شامل ہو کر اپنی صنعتی اور مالیاتی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان زیادہ عملی اور تیز تر آپشنز پر توجہ دے رہا ہے، چاہے وہ چین سے ہو یا ٹرکی سے، تاکہ جلد از جلد حقیقی صلاحیت حاصل کی جا سکے۔ آخر میں یہ بات واضح ہے کہ اگلی نسل کی فضائی جنگ صرف اسٹیلتھ جہازوں کی نہیں ہوگی، اصل فتح اس کی ہوگی جو اپنے جہاز کو ڈرونز، سینسرز اور نیٹ ورک کے ساتھ بہترین طریقے سے جوڑ سکے گا۔ بھارت اور پاکستان دونوں اس سمت میں سوچ رہے ہیں، فرق صرف اس بات کا ہے کہ کون کتنا تیز اور کتنا مؤثر طریقے سے اس مقصد تک پہنچتا ہے۔ پاک فضائیہ نے 2016 میں ترکی کے کان سے انکار کر کے کیا کارنامہ انجام دیا؟ بھارت حیران۔ پروجیکٹ عزم کی حکمت عملی نے پاک فوج کو خود مختار بنا دیا۔ J-35 اور کان دونوں ہاتھ میں خطے کی سب سے طاقتور فضائیہ بننے کا راستہ صاف ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں وہ حقیقت سنو جو بہت سے لوگ یا تو جانتے نہیں یا جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ 2016 میں ترکی نے پاکستان کو اپنے سب سے بڑے دفاعی پروگرام 5ویں نسل کے اسٹیلتھ لڑاکا جہاز کان میں شامل ہونے کی پیشکش کی تھی۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے موقع گنوا دیا، لیکن حقیقت بالکل الٹ ہے۔ پاک فضائیہ نے جو فیصلہ کیا وہ دور اندیشی اور قومی مفاد کا فیصلہ تھا۔ آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ پاک فضائیہ نے کیوں پروجیکٹ عزم کو ترجیح دی، اس فیصلے کے کیا فوائد نکلیں گے اور اب پاکستان کس مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں بھارت کی موجودہ صورتحال بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے 2016 کا منظرنامہ سمجھ لیں۔ ترکی اس وقت اپنا TFX پروگرام شروع کر رہا تھا۔ امریکہ نے اسے F-35 پروگرام سے نکال دیا تھا، اس لیے ترکی کو اپنے 5ویں نسل کا جہاز بنانا ضروری ہو گیا تھا۔ ترکی نے پاکستان کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوراً ہاں کہہ دینا چاہیے تھا، مگر پاک فضائیہ نے سوچا، انہوں نے دیکھا کہ ترکی کا پروگرام ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں ہے، ٹیکنالوجی مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئی، اور سب سے اہم بات، پاکستان اگر صرف ایک ملک کے پروگرام میں شامل ہو جائے تو اس کی خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے۔
पाक फ़ज़ाइया ने पहले भी देखा था कि मगरबी ममालिक कितनी आसानी से बंदियाँ लगा देते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि अपना अलग प्रोग्राम भी चलाया जाए। यही प्रोजेक्ट अज़म था। ये कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं था बल्कि सोची समझी हिकमत अमली थी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट अज़म कहाँ गया। इसका जवाब ये है कि प्रोजेक्ट अज़म कभी मुकम्मल जहाज़ बनाने का प्रोग्राम नहीं था, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने इसके ज़रिए अपने इंजीनियर्स को 5वीं नस्ल की टेक्नोलॉजी समझने का मौका दिया, मुख्तलिफ डिज़ाइंस का मुताला किया, अपनी ज़रूरियात वाज़े की और सबसे अहम चीन और तुर्की दोनों के साथ बातचीत के लिए मजबूत पोजीशन हासिल की। अगर पाकिस्तान 2016 में ही कान में शामिल हो जाता तो शायद आज सिर्फ एक ऑप्शन तक महदूद होता, मगर अब पाक फ़ज़ाइया के पास 2 ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं। चीन का J-35AE, तुर्की का कान, ये दोनों ऑप्शन पाक फ़ज़ाइया की हिकमत अमली के लिए बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि तुर्की का कान तरक्की कर रहा है, चीन का J-35 भी दस्तयाब है और मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब भी इस खेल में शामिल हो चुका है। पाक फ़ज़ाइया बेहतर शराइत पर बातचीत कर सकता है। अगर 2016 में जल्दी शामिल हो जाते तो शायद कमज़ोर पोजीशन में होते, मगर अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन, ऑफसेट के मामला ज़्यादा मजबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी है, चाहे J-17 का मामला हो, F-16 का हो या अब अगली नस्ल के जहाज़ों का हो, फ़ैसला सोच समझ कर किए गए। यही वजह है कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की सबसे तजर्बाकार और लचकदार फ़ज़ाइया समझी जाती है। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने सोचा था कि पाकिस्तान एक तरफ़ा फ़ैसला करके कमज़ोर हो जाएगा, मगर हुआ उलट। पाक फ़ज़ाइया ने साबित कर दिया कि वो किसी एक मुल्क के पीछे नहीं भागती। अब भारत देख रहा है कि पाकिस्तान के पास 5वीं नस्ल के 2 प्लेटफॉर्म्स का इम्कान है, जबकि इनका अपना एम का भी अभी कागजी मंसूबा है। भारत की परेशानी ये है कि पाकिस्तान अब चीन और टर्की दोनों के साथ तल्लुकात मजबूत कर रहा है और मक्का मुआहदे के बाद सऊदी अरब भी इस इत्तेहाद में शामिल हो चुका है। ये सब फ़ज़ाइया की दूरअंदेशी का नतीजा है। तो भाइयों, खुलासा ये है कि 2016 का फ़ैसला कोई गलती नहीं था, ये पाकिस्तान फ़ज़ाइया की स्ट्रेटजिक सोच थी। उन्होंने ख़ुद मुख्तारी को तरजीह दी, तजर्बा हासिल किया और आज मजबूत पोजीशन में खड़े हैं। अब फ़ैसला आपका है, क्या आप समझते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने सही काम किया या गलत काम किया? अगर आप पाक फ़ज़ाइया के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब कान और J-35 में से कौन सा इंतखाब कर सकता है और उसके क्या फ़वाइद पाकिस्तान को शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक बार फिर जंग के दिहाने पर आमने सामने हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा बारूद है। राजौरी के इलाके में पिछले 2 हफ्तों से जारी नाम निहाद ऑपरेशन एक बड़े तूफ़ान की शुरुआत मालूम होता है। एक तरफ हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौज जमा कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की रॉकेट फ़ोर्स हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे टास्क दिया गया है कि अहदाफ लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन अब असल जंग ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर लड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुस्तान के सिंध तास मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने के ऐलान ने खित्ते को जोरी तनाज़े के करीब ला कर खड़ा कर दिया है। पिछले कई दिनों से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सिंध तास मुआहदे के जारी मसाइल पर बहुत शोर व गुगल है। ऐसी सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान ने वाकई पाकिस्तान का पानी रोक दिया है? आगे बढ़ने से पहले पाक फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल ने ये तंबीह की थी कि आप हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ़ एक धमकी नहीं बल्कि रावलपिंडी की तरफ से नई दिल्ली को दिया गया बाइज़्ज़त पैगाम है, जिसने सरहद पार इक़्तिदार के महल्लात में तहलका मचा दिया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जुर्रत की तो नतीजा हिंदुस्तान के अपने पानी के ढांचों की तबाही होगी। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोकने पर जा रहा है? क्योंकि जब से हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल सिंध तास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया, अब तक हिंदुस्तान एक कतरा पानी भी नहीं बचा सका।
جغرافیائی اور تکنیکی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے پاکستان کی پانی کی سپلائی کو یکسر روکنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اگر ہندوستان مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کا پانی روکنے کی کوشش کرے تو اسے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے دوہری ڈیموں کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ ایسا کرے تو بھارتی پنجاب اور ایک مقبوضہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ اپنے ہی پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس وقت ہندوستان صرف پانی کے بہاؤ کو مصنوعی طور پر موڑ کر یا ڈیموں میں بہاؤ کنٹرول کر کے پاکستان میں سیلاب یا اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے پاکستان فوجی عمل یا جنگ کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے تو 1960 میں طے پانے والے اس تاریخی معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت کوئی ملک یک طرفہ طور پر اس طرح کے مشترکہ معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان پہلے ہی ہندوستان کے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں لا چکا ہے۔ اگر ہندوستان بین الاقوامی عدالت کے فیصلوں اور ایوارڈز کو نظر انداز کرے تو وہ دنیا بھر میں ایک غیر ذمہ دارانہ ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس تمام آپشنز دستیاب ہیں۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی راکٹ فورس ہندوستان کے ڈیموں کو اڑا دینے والی ہے؟ یہ لمحے کا سب سے بڑا اور اہم سوال ہے۔ اگر ہندوستان لائن آف کنٹرول پر اپنی مہم سے باز نہیں آتا یا CII آرڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کی سپلائی محدود کرنے کا قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان کی راکٹ فورس کسی بھی وقت بھارتی بڑے ڈیموں جیسے باغریار، داہل اسی یا کشن گنگا پر سرجیکل سٹرائکس کر سکتی ہے۔ پاکستان کا پیغام واضح ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہماری زمین پیاسی رہی تو تمہارا انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا۔ دوستو، اس وقت سرحد پار ماحول گرم ہے۔ مودی حکومت ایک اور مہم جوئی کرے گی۔ انتہا پسند ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے جنگ جیسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان میں سندھ طاس معاہدے کا حوالہ دے کر مناسب بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کو پانی کی سپلائی روک دے گا یا پہلے ہی روک چکا ہے، جبکہ پاکستان میں صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہندوستان کسی ڈیم یا دیگر ذرائع سے پانی روکنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان ایسے ڈیموں یا ہندوستان کے دیگر بڑے پانی کے ذخائر کو بموں سے یا میزائلوں سے اڑا سکتا ہے۔ دونوں طرف کے بیانات مکمل طور پر عملی نہیں ہیں۔ ہندوستان میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی پانی کی سپلائی مکمل طور پر بند کی جا سکتی ہے، جس سے ملک میں خوش سالی پیدا ہوگی، پاکستان کی انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، فصلیں تباہ ہوں گی اور کسان مر جائے گا۔ لیکن بین الاقوامی تخمینوں کے مطابق ہندوستان کو ایسا انفراسٹرکچر بنانے میں 3 دہائیوں سے زیادہ وقت لگے گا، جس کے ذریعے وہ دریائے سندھ کے نظام کے تقریباً 30% پانی کو موڑ سکتا ہے۔ اس کے باوجود تقریباً 70% پانی اپنے قدرتی راستے میں بہتا رہے گا اور پاکستان تک پہنچے گا، کیونکہ پاکستان نیچے کی طرف کا ملک ہے۔ اگرچہ ہندوستان مختلف ڈیموں کی تعمیر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ داخلہ زیادہ تر سیاسی پیغام اور عوامی ادراک کے لیے ہے، کیونکہ زمینی حقائق اس دعوے کی مکمل حمایت نہیں کرتے۔ قدرتی نظام ایسا ہے کہ جیسے ہوا کی سمت کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح دریاؤں کے بہاؤ کو مکمل طور پر روکا یا موڑا نہیں جا سکتا۔ خاص طور پر دریائے سندھ کے نظام میں ہر سال پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ گلیشیئر جو ہیں اس کا تیزی سے پگھلنا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں بیانات ایسے آتے ہیں کہ اگر ہندوستان پانی روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے بڑے ڈیم تباہ ہو برباد کر دی جائیں گے، جیسے کہ پاکستان کی آرمی چیف نے بھی کہا تھا۔ جنگ جیسی صورتحال میں ہندوستان کے کینال سسٹم یا چھوٹے پانی کے ڈھانچوں کو نشانہ بنا کر اس کی پانی کی سپلائی سسٹم کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی اچانک نیچے کی طرف بہہ کر پاکستان میں شدید سیلاب کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے، پاکستان کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ خاص طور پر آرمی راکٹ فورس کے قیام کے بعد بڑے ڈیم نظر آنے والے ہیں اور اس لیے انہیں نشانہ بنانا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔
مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ عقل مندی اور عملی دانش مندی کا ہے۔ اس طرح ہندوستان بھی دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے بڑے پیمانے پر پانی روکنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اس میں دہائیاں لگیں گی۔ اس عرصے کے دوران پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اپنے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھائے۔ پاکستان میں پیش رفت جاری ہے لیکن اس کے پیمانے اور رفتار کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا بہتر طریقے سے سامنا کیا جا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان کا سندھ طاس معاہدے کو اٹھانے یا پانی کے سپلائی کو روکنے کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں ہے۔ صورتحال